ملک میں سیاسی جماعتوں کی مہادارائی تیزی سے تصادم کی جانب بڑھ رہی ہے۔ عوام میں بے چینی، پریشانی، مایوسی آسمان کو چھو رہی ہے۔ اقتدار کی کھینچاتانی میں بات اداروں کے وقار اور غیر جانبداری تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت قوم کی نگاہیں فوجی قیادت پر مرکوز ہیں، کیونکہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اس سے نکالنے کے لیے قوم سمجھتی ہے یا ان کا اعتماد ہے کہ اس کی قوت سکت صرف فوج کے پاس ہے۔ پاکستان کو سیاسی، معاشی ہیجان سے آزاد کرانا ہوگا اور یہ صرف فوج ہی کر سکتی ہے۔ اور اسی دوران ایک اور بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے کہ ملک میں کل کے بعد سے فوج بمقابلہ پی ٹی آئی کا تاثر جڑ پکڑ رہا ہے، جو قومی استحکام کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ تمام تبصرہ میں اس پس منظر میں کر رہا ہوں جس میں عمران خان کے جارحانہ بیانیے کا افواج پاکستان کی جانب سے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پوری قوت سے جواب دیا اور ثابت کیا کہ خان صاحب کے عمل اور گفتگو میں تضاد ہے۔ دونوں جنرل صاحبان نے عمران خان بیانیے کے خلاف مضبوط رد عمل قوم کے سامنے رکھا، مگر اس پریس کانفرنس نے ملک کے حال اور مستقبل پر شدید ترین تشویش میں مبتلا پاکستانی قوم کو مزید پریشان کر دیا۔ ظاہر ہے مقبول ترین سیاسی جماعت بمقابلہ فوج تاثر ابھرے گا تو قوم سر ہی پکڑے گی۔ کل پاک فوج کے جنرل صاحبان کی جانب سے پریس کانفرنس میں جو نکات سامنے آئے ان سے عمران خان مخالف بیانیے کا تاثر سامنے آیا۔ مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو غیر مہینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپر سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، تو اس کی مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں دے رہے ہیں؟ اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہے تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ آپ کی قول و فعل میں اتنا کھلا، اتنا بڑا تضاد ٹھیک نہیں۔ جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے، سائفر کے حوالے سے ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ قوم اور افواج پاکستان میں سپاہ اور لیڈرشپ میں نفرت پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ پاکستان کے اداروں بالخصوص فوج کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا اور ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج آپریشن سے لنک کر دیا گیا۔ افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں جس کا مقصد سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دینا تھا۔ یقیناً بعض معلومات اور تحفظات کا پس منظر ہے، تحفظات اور خدشات کی حمایت اور مخالفت کی بھی گنجائش ہے، مگر ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان حکومت کی تبدیلی کے بعد سے پاکستان معاشی اور بدترین سیاسی ہیجان کی جکڑ میں ہے۔ معیشت اندھے کنویں کا منظر دکھا رہی ہے۔ 4 ہفتوں میں اسی پس منظر میں ہی 4 ہفتوں میں جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی 6 سالہ مدت پوری کر لیں گے اور ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب سے 28 نومبر تک اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے تو نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف کا انتخاب کرنا ہے۔ کیفیت بہت گھمبیر ہے۔ جلد الیکشن انعقاد کے لیے عمران خان لانگ مارچ اور اسلام آباد میں دھرنے کے سفر کا آغاز آج کر چکے ہیں۔ ملک عمران خان کے کروڑوں حامیوں اور ان کے مخالفین کے درمیان منقسم ہے اور یہ تقسیم اب ایک آدمی سے نکل کر تمام حلقوں میں وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ بے پناہ تشویش کی بات ہے کہ شہباز حکومت عمران خان کے لانگ مارچ کو طاقت سے، حتیٰ کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کی طاقت سے ناکام بنانے پر مصر ہے۔ انتخاب قانون آئین کے مطابق ابھی 11 مہینے دور ہیں۔ وہ ہماری سٹنگ گورنمنٹ کی ثوابدید ہوتی ہے کہ جب بھی وہ الیکشن کرانا چاہے۔ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں جب تک کہ یہ معیشت ٹھیک نہیں ہوتی۔ 11 مہینے ڈٹ کے کام کریں گے، جب مدت ہوگی تو الیکشن ہوں گے انشاءاللہ۔ سرٹیفائیڈ چور کے پیچھے ان کے سپورٹرز نکلیں گے، اصل بات تو یہ۔ اگر ان کے حواری میں جانا تو ان کی مرضی ہے، لیکن قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ ہم جو فیڈریشن ہے، جو پاکستان کی وحدت کی اور یکجہتی کی نشانی ہے، قطعاً اس کو کسی سرٹیفائیڈ چور اور ڈکیت کو ہم وہاں پر گھسنے نہیں دیں گے۔ گویا پاکستان ایک خطرناک تصادم کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس جنگ کو روکنا ہے، کسی کو بیچ میں آنا ہے، قوم کی بھرپور حمایت سے جنگ و جدل پر آمادہ سیاسی قوتوں کو پرامن تصفیے پر آمادہ کرنا ہے۔ نہیں مانے تو مجبور کرنا ہے۔ بے شک یہ فریضہ فوج پاکستان ہی انجام دے سکتی ہیں۔ یہ فوجی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، انہیں یہ ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ ملک کی بقا کے لیے لازم ہے کہ فوج اور تمام سیاسی جماعتوں میں یکساں یگانگت ہو۔ میری جنرل باجوہ سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، آپ 28 نومبر تک تو آرمی چیف ہیں۔ پاکستان کو معاشی، سیاسی تباہی بربادی کے بیچ بندار میں چھوڑ کر نہ جائیں۔ اپنے جانشین کے لیے سیاسی افراتفری، معاشی بقا کی جاری جنگ چھوڑ کر نہ جائیں۔
جنرل صاحب جانے سے پہلے اپنے اس عزم مصمم کو مکمل کر جائیں جس میں آپ نے سیاسی معاشی استحکام کے ذریعے آنے والی نسلوں کو محفوظ اور روشن مستقبل دینے کا وعدہ کیا تھا۔ قوم کو یقین دلایا تھا آپ نے کہ ملک کی تعمیر و ترقی کی جنگ جاری رہے گی۔ اس جنگ کو آپ ہی جتوا کے جائیں۔ جنگ ابھی جاری ہے۔ ہماری دوسری جنگ بھوک، افلاس، غربت اور ناخواندگی کے خلاف بھی اسی تیزی سے جاری رہنی چاہیے۔ ہمیں دفاعی تیاری کے ساتھ ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی بھرپور کام کرنا ہے، لیکن ہم اپنے اس ارادے میں اسی صورت میں کامیاب ہوں گے جب ہم متحد رہیں گے، اپنی ذات سے بالاتر ہو کر ملک کے لیے سوچیں گے۔ کوئی فرد ادارے سے اور کوئی ادارہ قوم سے مقدم نہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ اور روشن مستقبل دیں۔ ایک پرامن، مضبوط اور ترقی یافتہ پاکستان ہماری منزل ہے۔ دہشت گردی کی افریت سے کامیابی سے لڑنے کے بعد اب ہماری جنگ غربت، بے روزگاری، جہالت اور معاشی پسماندگی کے خلاف ہے تاکہ ہمارے شہداء کی قربانیاں رائے گان آ جائیں۔ جنرل باجوہ صاحب، یقیناً آپ نے درست ادراک کیا تھا کہ ایک پرامن اور مضبوط پاکستان ہی ہماری منزل ہے۔ جنرل صاحب، اگر آپ کی کاوشوں سے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آتا ہے تو شہداء کی قربانیوں کا اس سے بڑھ کر صبر کیا ہو سکتا ہے؟ جنرل باجوہ صاحب، اگر ملک کے اعلیٰ ترین مفاد میں آپ دانشمندانہ پہل کرتے ہیں، اس طرح کے عمل سے غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں اور ملک بحرانوں سے نکل کے سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم ہوتا ہے تو فوجی قیادت خراج تحسین کے ساتھ قومی شکریہ کی بھی مستحق ہوگی۔ جنرل باجوہ صاحب، میں جانتا ہوں آپ کی کوششوں سے پاکستان ریکوڈک کیس میں 12 ارب ڈالر جرمانے سے چھٹکارا اس کو حاصل ہوا۔ ہم FATF کی گرے لسٹ سے نکلے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے IPPs کے ساتھ اربوں ڈالرز کی ادائیگی پر مفاہمت کرائی اور کورونا آفت سے جنرل صاحب آپ نے پاکستان کو محفوظ رکھا۔ آپ کی ڈپلومیسی سے اور آپ کی کوششوں سے پاکستان کے عرب ریاستوں کے ساتھ مثالی تعلقات بحال ہوئے۔ اب آپ جاتے جاتے ہمارا سب سے بڑا بحران، اس کو خدا کے لیے حل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ آج پاکستان اندرونی جنگ پہ یا خدا نخواستہ خانہ جنگی کی جانب جا رہا ہے۔ ہماری دشمن سیاسی قوتوں کے درمیان بنیادی امور پر سمجھوتا کرانا بے حد ضروری ہے۔ یہ سب کچھ 30 نومبر سے قبل اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے اگر آپ کر دیں تو احسان مند قوم آپ کو شان و شوکت سے رخصت کرے گی۔ یقیناً جنرل باجوہ صاحب آپ امر ہو جائیں گے۔